رومال چند کپڑے کے ٹکڑے کا نام ہے۔ لوگ بے پناہ اور صاف کا مالک ہیں۔ روتے چہرے کو ہنسنے کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ جب بھی انسان پر دکھ اور تکلیف کا عالم آتا ہے تو ہاتھ خود بخود رومال کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ یہ چند انچ کپڑے کا ٹکڑا ہاتھوں میں پہنچتا ہے اور چہرے کو چھونے لگتا ہے۔ انسان کے تمام آنسوں پی کر بھی حشاش بشاش رہتا ہے۔ اگر انسان بھی رومال کی خصلت اپنا لے تو یہ دنیا محبت کا گہوارہ بن جائے اور لوگ محبت اور بھائی چارے سے رہیں۔ کسی کو چاہنا اور چاہے جانے کی تمنا کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور پھر چاہے جانے کی تمنا کیسے نہیں ہوتی۔ کچھ ہی خوش نصیب لوگ ہوں گے جو دوسروں کے پیار کو پا لیتے ہیں، اور کچھ بد نصیب ساحل پر آ کے بھی ہمیشہ کے پیاسے رہ جاتے ہیں۔ وہ مایوس نہیں ہوتے بلکہ اچھے دنوں کی امید میں پیار کی تشنگی برداشت کرتے ہیں۔ شاید کہ زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آ جائے، لیکن جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر سوچتے ہیں کہ ان سے کوئی گناہ تو نہیں سرزد ہو گیا یا نہیں۔ جانتے ہیں کہ ان کی قسمت میں کسی کا پیار لکھا ہے ہی نہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا دین اسلام ہے۔ اسلام نے ہمیں بہت سی باتوں کی تاکید فرمائی ہے۔ مثلا ہمیں غرور و تکبر سے بچنا چاہیے، اپنی چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، دوسروں کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح اسلام نے مسلمانوں کو وعدے کی پابندی کی تلقین کی ہے۔ ہمیں وعدہ ہر حال میں پورا کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ وعدہ ہر حال میں پورا کرو۔ ارشاد بانی ہے کہ عہد پورا کیا کرو، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو شخص 1 روپیہ چرائے وہ چور ہے، اور جو 1,00,000 روپے چرائے وہ فنکار ہے۔ چونکہ میں خود چور ہوں اس لیے چوروں کا سراغ لگا سکتا ہوں۔ چھوٹے چور ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں، اکثر گھوم رہے ہیں۔ لوگوں میں بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ تم میں بہتر وہ ہے جو میرے اہل عیال کے لیے بہتر ہو۔ نیکی کا راستہ بتانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ثواب کا حقدار ہے، اور برائی کا راستہ بتانے والا برائی کرنے والے کی طرح سزا کا حقدار ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو، اور اس چیز کو اختیار کرو جس میں شک نہ ہو، کیونکہ سچائی میں سکون اور جھوٹ میں بے چینی ہے۔ دنیا ایسا سامان ہے جس سے ہر سالے اور گناہ گار فائدہ اٹھاتا ہے، اور آخرت ایسا وعدہ ہے جس میں ایک عادل بادشاہ یعنی اللہ رب العزت فیصلہ کرے گا۔ جب حق حق ثابت ہو جائے گا اور باطل باطل ثابت ہو جائے گا، بس دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ انسان کا دین اس کی عقل ہے، اور اس کا کوئی دین نہیں جس میں مقتل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد دلوں کی شفا ہے۔ گناہ بھلایا نہیں جا سکتا، نیکی برائی نہیں ہوتی، اور نیک سلوک کرنے والا مرتا نہیں۔ اب تو جو چاہے بن جا۔ خوش اخلاقی سے دنیا یا آخرت بہتر ہوگی۔ چغل خور اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز نہیں ہو سکتا۔ صورت حسین کے ساتھ سیرت حسین نہ ہو تو یہ اس پھول کی مانند ہے جو صرف رنگ ہی رنگ ہو، خوشبو نہ رکھتا ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوبصورت بنایا ہے تو اس کا شکریہ یوں ادا کرو کہ اپنے اعمال میں اور کردار میں خوبصورتی پیدا کرو، نیک پن اور اخلاص پیدا کر۔
بدصورت چہرہ بدصورت دماغ سے بہت درجے بہتر ہے۔ دنیا کے کسی اینے نے آج تک کسی عورت کو بدصورت نہیں بتایا ہے۔ اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے کہ جس نے بھی ڈالی بری نظر ڈالی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عورت سے 4 باتوں کی سبب نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 مال کے لیے، نمبر 2 خاندان کے لیے، نمبر 3 اچھی صورت کے لیے، نمبر 4 دین کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر ہے کہ دین کے لیے کرے۔ صورت کا اچھا یا برا ہونا دیکھنے والے پر منحصر ہے۔ کبھی کوئی عام سا چہرہ کسی کی نگاہ میں حسین ترین چہرہ ہوتا ہے۔ صورت اچھی ہے یا بری یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں، آپ اپنی عادت و اطوار، اعمال اور کردار سے ایک عام سی صورت کو بھی ہر دل عزیز بنا سکتے ہیں، اور ایک بہت اچھی صورت کو باعث نفرت بھی بنا سکتے ہیں۔ اصل دین برائی سے بچنا ہے۔ اصل دانائی ایمان کے بعد لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے اس شخص پر جس نے گفتگو کر کے فائدہ حاصل کیا یا خاموش رہا اور بچ گیا۔ میں نے اپنی امت کے لیے وہی پسند کر لیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پسند کیا ہے۔ وہ جنت کے باغیچے اور مسجدیں ہیں۔ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کہ مراوت کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو شے انسان پر حرام ہو اور اس کو ترک کر دینا، اور یہ کرام الکاتبین کے ساتھ مراوت ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ فتوت عکس کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ کسی سے رعایت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرتے رہنا، اور جو شے باطن کے خلاف ہو اور گناہ سے پرہیز کرتے رہنا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، سچا اخلاص وہ ہوتا ہے جسے لکھنے سے کرام الکاتبین بھی عاجز ہوں، اور شیطان بھی اس پر حملہ نہ کرے، اور انسان بھی ملوم نہ کر سکے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ ایمان اور توکل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنے سامنے سے روٹی رکھو اور بڑے آرام کے ساتھ چھوٹے چھوٹے نوالے کھاؤ، اور وہ بھی اچھی طرح چبا چبا کر، جلدی مت کرو، اور یہ خیال کرو کہ کھانا تمہارے سامنے ہے، وہ کہیں نہیں جا سکتا۔ دنیا میں جو شخص اپنے آپ کو خوار کرتا ہے، خدا تعالیٰ سے عزت کا شرف بخشتا ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو مغرور بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرتا ہے۔